بہت مدت سے ایسا ہے کہ تم خاموش رہتے ہو. کوئی گہرا ہے غم شاید جسے چپ چاپ سہتے ہو. یوں ہی چلتے ہوئے تنہا کوئی غمگین سا نغمہ تم اکثر گنگناتے ہو. دورانے گفتگو یوں ہی ملے نظروں سے جب نظریں تو باتیں بھول جاتے ہو. کسی گمسم سی حالت میں یا پھر بارش کے موسم میں فقط اتنا ہی کہتے ہو، اداسی بے وجہ سی ہے. بہت بوجھل طبیعت ہے، بھلا سچ کیوں نہیں کہتے؟ کسی کو یاد کرتے ہو. السلام علیکم. حیا گبول اپنے انداز کے ساتھ ایک نئی بات کے ساتھ حاضر خدمت ہے. دوستوں، کیا آپ کو معلوم ہے اذیت کیا ہے؟ چلیں اذیت کی ایک چھوٹی سی حد بتاتی ہوں آپ کو اپنے لفظوں میں. دوستوں، فرض کریں جب آپ کو کسی سے محبت ہو جائے اور آپ اس کے پوری طرح سے عادی ہو جائیں اور پھر اس سے آپ کو کنارہ کرنا پڑے. رابطہ ختم کرنے کی وجہ کوئی بھی ہو، دل کے لیے وہ معنی نہیں رکھتی. دل تو صرف اپنے ہی من پسند شخصیت کو چاہتا ہے، کسی بھی صورت اس شخص کے قریب رہنا چاہتا ہے جس سے آپ محبت کرتے ہیں، اور وہی شخص آپ سے دور ہو. آپ اس کو دعاؤں میں رب سے رو رو کے مانگیں، وہ شخص آپ سے بیزار ہو. اس سے بڑی کوئی اذیت نہیں ہوتی. آپ کسی شخص کے اتنے عادی ہو جائیں کہ اس کو ہر وقت سننا جیسے آپ پر واجب ہو، لیکن اس کی آواز آپ کے کانوں سے چھن جائے. اس انسان کو دیکھنے کا حق آپ کی آنکھوں سے واپس لے لیا جائے، تو مجھے نہیں لگتا کہ اس سے بڑی بھی کوئی اذیت ہوگی. وہ ایک شخص جس کی خاطر ہم دنیا سے لا تعلق ہو جائیں اور پھر اس سے ایک دم کنارہ ہو جائیں. ایک دم سے آپ کی تمام تر دنیا، وہ شخص آپ کی دنیا ہی لوٹ کر چلا جائے، آپ کی آنکھوں سے اوجھل ہو جائے. اس کو کہتے ہیں اذیت. اور پھر کیا خوبصورت شاعری ہے عبدالحمید ادم صاحب کی کہ بس ایک شخص ہی کل کائنات ہو جیسے، بس ایک شخص ہی کل کائنات ہو جیسے، نظر نہ آئے تو دن بھی رات ہو جیسے. میرے لبوں پہ تبسم معجزن ہے اب تک کہ دل کا ٹوٹنا ذرا سی بات ہو جیسے. شب فراق مجھے آج یوں ڈراتی ہے، تیرے بغیر میری پہلی رات ہو جیسے. اس کی یاد کی یہ بھی ایک کرامت ہے، 1000 میل پہ ہو کے بھی ساتھ ہو جیسے. تیرا سلوک مجھے روز زخم تازہ دے، کسی کو پہلی محبت میں مات ہو جیسے. ہمارے دل کو کوئی مانگنے نہ آیا عدم، کسی غریب کی بیٹی کا ہاتھ ہو جیسے.